یہ بات ہے سال 207 سے 265 کے دور کی۔ چائنا کی سب سے بڑی 3 امپائرز میں جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ شو امپائر کے ایک جنرل شو جی لیانگ کسی وجہ سے اپنی آرمی کو ایک دوسرے دور والے کیمپ میں بھیج دیتے ہیں اور خود تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رک جاتے ہیں۔ وہاں یہ خبر آتی ہے کہ آپ کا دشمن سما وئی بڑی تعداد میں آرمی لے کر اسی شہر کی طرف آ رہا ہے۔ کتنی بڑی تعداد؟ لیانگ پوچھتا ہے۔ اس کا آدمی کہتا ہے لگ بھگ 1.5 لاکھ۔ اس وقت لیانگ اپنے آپ کو مشکل صورتحال میں پاتا ہے کیونکہ اس کے پاس تقریباً 100 سپاہی تھے۔ پہرے دار کی بات سن کر آس پاس کے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں اور انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ ان کا یہ نامور لیڈر اب پکڑا جائے گا۔ لیانگ نے اس وقت اپنے نصیب یا حالات کو کوسنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے فوراً ایک ایسا ڈیسیجن لیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اپنے سارے جھنڈے نیچے کر لو، شہر کے سارے گیٹ کھول دو اور تم سب کہیں جا کر چھپ جاؤ۔ سارے سپاہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ ان کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل تھا۔ لیانگ نے پھر سے کہا میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، اور پھر اس کے سپاہیوں نے ویسا ہی کیا۔ لیانگ خود شہر کی جو سب سے بڑی اونچی دیوار تھی اس کے اوپر اپنا مذہبی لباس پہنے کھڑا ہو گیا اور اپنے ساتھ ساز کو بجا کر بھجن پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد سما وئی اپنی آرمی کے ساتھ لیانگ کے سامنے تھا۔ انہیں اندیکھا کر کے لیانگ نے اپنا بھجن جاری رکھا۔ آرمی کے سب سے آگے جو شخص کھڑا تھا وہ تھا سما وئی، جو کہ دیوار پر کھڑے شخص لیانگ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ کچھ دیر بعد سما وئی وہیں کھڑا رہا اور پھر اس نے اپنی آرمی کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس کی پوری 1.5 لاکھ کی آرمی واپس جانے لگ گئی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اگر ایک ورڈ میں اس سوال کا جواب دینا ہو تو وہ ہوگا ریپیوٹیشن، اور یہی ہے 48 لاز آف پاور میں سے 5th لا آف پاور۔ So much depends on reputation. Guard it with your life. یعنی کہ آپ کی ریپیوٹیشن بہت اہم ہے، اپنی زندگی سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کریں۔ پہچان طاقت کی بنیاد ہوتی ہے اور ایک اچھی پہچان آپ کو جتوانے کے لیے کافی ہوگی۔ اگر آپ کسی کی پہچان پر وار کریں گے تو وہ کمزور پڑ جائے گا اور اپنی بنیاد پر چوٹ کھائے گا۔ اس لیے اپنی پہچان کو سیریس لیں، ہر طرح کے حملے کے لیے تیار رہیں۔ اپنی ریپیوٹیشن کے بچاؤ کے ساتھ ساتھ دشمن کی ریپیوٹیشن کے ساتھ کھیلیں۔ اگر آپ کامیاب رہے تو آپ کو بس کھڑے ہو کر دیکھنا ہوگا کہ کیا منظر ہے۔ لوگ آپ کے دشمن کو نوچ کر کھا جائیں گے۔ ذرا لیانگ کی اگزامپل کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ شوجو لیانگ ایک اور نام سے بھی جانا جاتا تھا، دا سلیپنگ ڈریگن۔ اس کا یہ نام تینوں امپائرز میں مشہور تھا۔ ایک بار اس کے کیمپ میں دشمن کی آرمی کا سپاہی آیا۔ اس نے لیانگ کے سامنے یہ کہا کہ وہ اس کے دشمن کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے۔ لیانگ فوراً ہی سمجھ گیا کہ یہ ایک چال ہے اور یہ شخص ایک بگھوڑا ہے۔ لیانگ نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور پھر بالکل آخری منٹ پر روک دیا۔ اپنی جان کے لیے کانپتے ہوئے شخص کے سامنے اب لیانگ نے اپنا پلان رکھا۔ اگر تم ہمارے لیے کام کرو گے تو تمہاری زندگی بخش دی جائے گی۔ وہ جاسوس مان گیا اور لیانگ کی طرف سے وہ دشمنوں کو غلط جانکاری دینے لگا۔ اس اسٹریٹجی سے اس نے کئی لڑائیاں جیتیں۔ ایک اور وقت کی بات ہے، لیانگ نے ایک بار اپنے دشمن کی ملٹری سیل یا مہر چوری کر لی اور ان سے نقلی کاغذات بنوائے جن پر دشمن ٹروپس کو دوسری جگہ پر جانے کا فرمان تھا۔ یہ کاغذ اس نے ٹروپس کو بھیج دیے۔ کاغذوں پر ملٹری سیل ہونے کی وجہ سے ٹروپس نے بھی اس پر یقین کر لیا اور وہ شہر سے دور چلے گئے، اور اسی وقت لیانگ نے اس راج پر قبضہ کر لیا۔ ایک بار تو اس نے اپنے دشمن کو یقین دلایا کہ اس کا سب سے قریبی جنرل ہی غدار ہے، اور بعد میں اس جنرل پر ایسی صورتحال ڈالی کہ وہ لیانگ کے ساتھ آ گیا۔ سلیپنگ ڈریگن نے بڑی ہی خوبصورتی سے پورے چائنا کے اندر سب سے ہوشیار لیڈر کی ریپیوٹیشن بنائی، اور لگ بھگ ہر دشمن جنرل اس بات سے واقف تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لیانگ نے اپنے نام کو ایک ہتھیار بنا دیا، اور اس کے دشمنوں میں خوف بنائے رکھنے کے لیے صرف لیانگ کا نام ہی کافی تھا۔ تو اب واپس چلتے ہیں اس وقت پر جب سما وئی اپنے 1.5 لاکھ آرمی کے ساتھ لیانگ کے سامنے تھا۔ سما وئی لیانگ کے ساتھ کئی بار لڑ چکا تھا اور وہ لیانگ کی قابلیت کو اچھے سے جانتا تھا، اور اسی وجہ سے جب لیانگ کھلے شہر میں اکیلا سب کے سامنے بنا سپاہیوں کے بھجن گا رہا تھا تو سما وئی اس پر یقین نہیں کر پایا۔ سما وئی کو ایسا لگا کہ ہر بار کی طرح یہ لیانگ کی کوئی چال ہے اور لیانگ چاہتا ہے کہ میں اس کے جھانسے میں آ جاؤں۔ اس کی ریپیوٹیشن ایسی بن چکی تھی جیسے مان لو کہ لیانگ سما وئی کو اکسا رہا ہو کہ تم اندر تو آ کے دیکھو۔
لیکن اصلیت بالکل الگ تھی۔ لیانگ اکیلا تھا، بالکل اکیلا، اور اس بار سچ میں اکیلا۔ لیکن لیانگ کا ڈر اتنا بڑا تھا کہ سیماوئی اپنے 1.5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ بھی اندر جانے کی ہمت نہیں کر پایا۔ دس از دا پاور آف ریپوٹیشن۔ لیانگ نے جس طرح اپنی ریپوٹیشن بنائی تھی، اس کے دشمنوں کے لیے یہ سب سے بڑی دیوار تھی جسے کراس کرنا بہت مشکل تھا، اور یہ دیوار کافی تھی سیماوئی کو پیچھے ہٹانے کے لیے۔ سال 1841 پی ٹی بارنم اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے بطور ایک پریمیئر شو مین کے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ مین ہٹن کا امریکن میوزیم خرید لے گا، جس سے وہ اپنی پہچان کو سیکیور کر پائے گا۔ دقت بس ایک تھی، اس کے پاس میوزیم کو خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ میوزیم کی قیمت $15,000 اس کے پاس نہ ہونے کے باوجود وہ انسٹیٹیوشن کے ممبرز کو جیسے تیسے گارنٹی یا پھر ریفرنسز دکھا کر تیار کر لیتا ہے کہ وہ میوزیم اسے ہی بیچیں۔ ان کے درمیان ایک وربل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن آخری موقع پر انسٹیٹیوشن کے پرنسپل پارٹنرز میوزیم کلیکشنز کو دا پیل کے میوزیم ڈائریکٹر کو بیچ دیتے ہیں۔ اس بات پر بارنم زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر پارٹنرز اسے سمجھاتے ہیں کہ بزنس از بزنس۔ انہیں وہ میوزیم بیچنا پڑا کیونکہ پیل کی ریپیوٹیشن ہے جو اس وقت بارنم کی نہیں ہے۔ بارنم فوراً بھانپ لیتا ہے کہ اگر اس کی خود کی کوئی پہچان نہیں ہے تو اس کے پاس صرف ایک سہارا ہے، پیل کی ریپیوٹیشن کو چوٹ پہنچانا۔ بارنم نیوز پیپرز میں کئی سارے لیٹر رائٹنگ کے کمپینز چلاتا ہے، جس میں وہ میوزیم کے مالکوں کو گرے ہوئے بینک ڈائریکٹرز کہتا ہے کہ ان کو فن اور تفریح کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کے لیے صرف پیسے کی قیمت ہے، اور وہ یہ تک نہیں جانتے کہ میوزیم کو کیسے چلایا جائے۔ انہی کمپینز میں لوگوں کو رائے دیتا ہے کہ وہ پیل کے سٹاکس نہ خریدیں، وہ گر سکتے ہیں۔ اس کی کمپینز ایفیکٹو ثابت ہوتی ہیں اور پیلز کے سٹاک گر جاتے ہیں۔ اب امریکن میوزیم کے آنرز کو بھی پیل پر بھروسہ نہیں رہتا، اور پھر بارنم وہ میوزیم خرید لیتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد پیل کے ٹریک ریکارڈز اور ریپیوٹیشن دونوں گر جاتے ہیں، اور اسی گراوٹ سے بارنم اپنی پہچان کما لیتا ہے۔ پیل کو اس انسیڈنٹ کے بعد ریکور ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن پیل یہ کبھی نہیں بولتے کہ یہ ساری چیزیں بارنم کی دین ہے، اور پھر پیل خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے میوزیم کو ہائپنوٹزم انٹرٹینمنٹ کے نام سے پروموٹ کریں گے۔ اس سے وہ لوگوں کو دکھا پائیں گے کہ ان کے باقی اپوننٹس بیوقوف ہیں، اور پیل کا ایک اکلوتا میوزیم ہے جو سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ پیل نے یہ اس لیے سوچا کیونکہ وہ اپنی ریپیوٹیشن کور کرنے کے ساتھ ساتھ بارنم کی ریپیوٹیشن کو گرانا چاہتے تھے۔ پیل کے میوزیم کے ایونٹس میں سب سے انجوائبل تھا ہپنوٹزم، اور ہپنوٹزم کی وجہ سے پیل کے میوزیم کے باہر کراؤڈ اکٹھا ہونے لگا۔ لیکن یہ کراؤڈ بارنم کو چبھ رہا تھا، اور اس نے ایک بار پھر سے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پیل کی ریپیوٹیشن کو ٹارگٹ کرے گا اسی کے طریقے سے۔ پھر وہ ہپنوٹزم پر شوز ترتیب دیتا ہے، اور اس میں وہ خود پرفارم کرتا تھا۔ اس کی پرفارمنس میں وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کو گہری نیند میں سلا دیتا تھا، اور اسی دوران آڈینس میں سے کچھ لوگوں کو ہپنوٹائز کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس میں وہ بار بار فیل ہو جاتا۔ کوئی بھی ہپنوٹائز نہیں ہو پاتا، جس سے وہ غصے میں آنے کا ناٹک کرتا اور لوگوں سے کہتا، دیکھو آپ نہیں، لیکن یہ لڑکی بے ہوش ہے، اور اب میں اس کی انگلی کاٹوں گا اور اسے کچھ محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی وہ چاقو لے کر اس کی دھار تیز کرنے لگتا، وہ لڑکی اٹھ کے بھاگ جاتی اور سارے لوگ زور زور سے ہنسنے لگتے۔ یہی ناٹک اس نے کئی ہفتوں تک چلایا اور ہپنوٹزم کا مذاق بنایا، جس کی وجہ سے لوگوں کا ہپنوٹزم پر بھروسہ نہیں رہا، اور نہ ہی پیل کے ایکسپیریمنٹس پر۔ پھر کچھ ہی ہفتوں میں پیل کے میوزیم کی بھیڑ کم ہو گئی اور وہ شو بند ہو گیا۔ اگلے آنے والے کچھ سالوں میں بارنم نے ایک بہتر شو مین کی ریپیوٹیشن بنا لی، اور دوسری طرف پیل کبھی سنبھل ہی نہیں پایا۔ دوستو، آخر بارنم نے یہ کیا کیسے؟ تھوڑا دھیان سے سمجھتے ہیں۔ بارنم نے 2 چیزیں کی۔ بارنم نے سب سے پہلے اپنے دشمن پیل کی ریپیوٹیشن پر سوال اٹھائے۔ جی ہاں، سوال۔ اس نے لوگوں کے اندر پیل کے بارے میں ڈاؤٹس بھرنے شروع کیے، جو کہ آخر کارگر رہے۔ ڈاؤٹ از اے ویری پاورفل ویپن۔ اب دھیان سے سنیے جو میں کہنے والا ہوں۔ جب آپ دشمن کی ریپیوٹیشن پر اسٹریٹجیکلی پاورفل سوال اٹھاتے ہیں تو وہ بچ نہیں سکتا۔ کیسے؟ اگر وہ انسان اپنے اوپر آئے ڈاؤٹس کا انکار کرتا ہے، اپنی ریپیوٹیشن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ہر کوئی کرے گا، تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو اتنا ڈیسپریٹلی کیوں بچا رہا ہے۔ اس کا مطلب باتوں میں کچھ تو سچائی ہے۔ اتنی ساری افواہیں جھوٹی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اگر آپ کا دشمن ان باتوں کو ڈیفینڈ کر بھی لیتا ہے، تب بھی اس کی ریپیوٹیشن کو چوٹ پہنچے گی۔ اور اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ان سوالوں پر دھیان نہیں دے گا، اگنور کرے گا، تو پھر یہ بات آپ کے لیے اور بھی اچھی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ سوال
वो डाउट्स और भी ताकतवर होंगे और लोगों को शायद ऐसा ही लगेगा कि वाकई में ये सच है, इसीलिए वो इंसान इस पर बात नहीं करना चाहता। बस एक बात का ख्याल करें कि दुश्मन पर उठाए हुए डाउट्स ताकतवर होने चाहिए, एक चट्टान की तरह। वो सच हो या झूठ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद बार्नम ने एक और चीज की, उसने पील की रेप्यूटेशन का मजाक बनाया, जिस वजह से लोगों के अंदर जो डाउट्स थे वो अब ज्यादा क्लियर हो गए। उसने बड़ी होशियारी से मजाक का इस्तेमाल किया अपने दुश्मन का मजाक बनाने के लिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप अपने दुश्मन की रेप्यूटेशन को गिराना चाहते हैं तो आपको होशियार और बाखबर रहना होगा, वरना आपकी बेवकूफ़ियाँ आपकी रेप्यूटेशन खराब कर देंगी। थॉमस एडिसन, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, उसने लोगों को ये कहा था कि उसका ईजाद किया गया डायरेक्ट करंट हर कोई रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक सर्बियन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जिसने लोगों को ये दिखाया कि आप रोज़ाना ज़िंदगी में डीसी नहीं बल्कि एसी करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और डीसी करंट आपके किसी काम का नहीं है, तब एडिसन गुस्से में आ गया। उसने ये तय कर लिया कि टेस्ला की रेप्यूटेशन को मिट्टी में मिला देगा। एडिसन लोगों को बताने लगा कि एसी करंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और टेस्ला इसको प्रमोट कर रहा है। ये बात साबित करने के लिए उसने घरेलू जानवरों को कैद कर लिया और उन्हें एसी करंट का झटका दे दिया, जिससे वो जानवर मारे गए। लेकिन एडिसन यहीं पर नहीं रुका। साल 1890 में उसने न्यूयॉर्क स्टेट की प्रिजन अथॉरिटीज़ को दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूशन के लिए मना लिया, जिसमें वो एक कैदी को एसी करंट का एक झटका देंगे और उसे मार देंगे। एडिसन ने पहले एसी करंट को लेकर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें उसने छोटे जानवरों का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से छोटा चार्ज होने के बावजूद वो जानवर मारे जाते। लेकिन एक आदमी हाउस होल्ड पेट्स के मुकाबले में बड़ा होता है। और फिर जब एग्जीक्यूशन की गई तो इलेक्ट्रिक झटके का चार्ज इतना कम था कि वो आदमी पूरी तरह से मर भी नहीं पाया और उसे फिर से वो झटका दिया गया। और ये उस वक्त का बहुत ही क्रूअल एग्जीक्यूशन था, जिसमें देखने वाले की रूह तक कांप गई। इस वाकया से एडिसन का नाम उस वक्त बहुत बदनाम हो गया था। हालांकि एडिसन ने वो रेप्यूटेशन बाद में रिकवर कर ली, लेकिन टेस्ला को गिराने की चाह में उसने अपनी ही रेप्यूटेशन को चोट पहुंचा ली। इसीलिए जब आप किसी को बदनाम करने का सोचते हैं तो अपनी लिमिट बना लें। अगर आप इस चीज़ में कुछ ज़्यादा ही कर बैठे हैं तो ये चीज़ बेवकूफ़ी साबित होती है। अगर इससे आपकी पहचान को कोई चोट नहीं भी पहुंची तब भी आप अपने लिए एक दुश्मन तैयार कर लेंगे। हमारे आसपास के लोग, हमारे करीबी लोग, हर कोई एक हद तक अनजान होता है। इसीलिए अगर हम किसी इंसान पर सोचने लग जाएं तो उसकी कोई एंड नहीं होगी और आप खुद भी कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से हर इंसान किसी दूसरे इंसान को उन चीज़ों पर परखता है जो उसके सामने होती हैं। आपका ओवरऑल अपीयरेंस, आपके कपड़े, आपका चलना, आपका बोलना, आपका मुस्कुराना, आपके बाल, आपकी नज़र, और क्या आप अपने वादों पर टिकते हैं, क्या आप अपने वर्ड्स पर कायम रहते हैं, क्या आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, क्या आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर आपकी पहचान बनती हैं, आपकी रेप्यूटेशन बनती हैं। दोस्तों, अब आप ये कह सकते हैं कि इंसान की असल खूबसूरती अंदरूनी होती है। चलिए मान लेते हैं ऐसा है, लेकिन ये भी तो सच है, कोई इंसान पहली नज़र में किसी और इंसान के अंदर नहीं झांक सकता। तो बचता क्या है? आपकी अपीयरेंस। अपीयरेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आप खुद तय कर सकते हैं कि आप सामने वाले को क्या दिखना चाहेंगे। अपनी अपीयरेंस के पीछे आप अपनी असलियत छुपा सकते हैं, अपने इरादे छुपा सकते हैं। आप ये चुन सकते हैं कि लोग आपको कैसे देखेंगे और यही होगी आपकी रेप्यूटेशन। शुरुआत में जब आप अपनी रेप्यूटेशन पर काम करेंगे तो आप कोई एक क्वालिटी चुनिए, ऑनेस्टी, जेनरोसिटी या फिर कोई भी, और फिर उस पर सुकून से काम करें। आपकी रेप्यूटेशन की फाउंडेशन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, वरना लोग आपको दोगला समझेंगे। एक सॉलिड रेप्यूटेशन आपकी वैल्यू को महसूस करवाएगी, आपकी ताकत का पता देगी, जिससे लोग आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि दूसरों की ओपिनियन के बारे में इतना क्यों सोचना, तो हमेशा याद रखिए, हम ऐसे समाज में हैं जहां लोगों की ओपिनियन का हम पर फर्क पड़ता है। अगर आप लोगों को अपनी रेप्यूटेशन नहीं दिखाएंगे तो वो आपकी रेप्यूटेशन अपने मन से बनाएंगे। और अब आप समझ ही गए होंगे कि रेप्यूटेशन कितनी क्रिटिकल है। आपकी पहचान लोगों को बताएगी कि आपके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। इसलिए अपनी ज़िंदगी और पहचान, इन दोनों के मालिक बने, इनके गुलाम नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द हम आपके लिए 6th लॉ ऑफ पावर लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।